اسلام آباد کی مقامی عدالت کے باہر بشرا بی بی کے سابق خاور مانیکا پر وکلا نے حملہ کر دیا۔ وکیلوں نے خاور مانیکا کو حملہ آوروں سے بچا لیا۔ خاور مانیکا نے عدالت میں بہت خراب زبان استعمال کی، عدالتی آداب کے خلاف تھی، جج کو خاور مانیکا کو روک دینا چاہیے تھا۔ شبلی فراز کی گفتگو۔ دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں دوسری عدالت منتقل کی جائیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ اٹارنی جنرل نے شاعر احمد فرحاد کی گرفتاری ظاہر کر دی۔ احمد فرحاد گرفتار اور دھیر کوٹ آزاد کشمیر پولیس کی تحویل میں ہیں۔ اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیلی کام کمپنیز کو فون کال اور ڈیٹا تک رسائی کے استعمال سے روک دیا۔ کمپنیز کے آلات غیر قانونی سرویلنس کے لیے استعمال ہوئے تو ان پر ذمہ داری عائد ہوگی۔ عدالت کے ریمارکس۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی زیر صدارت جاتی عمرہ میں بجٹ پر مشاورتی اجلاس، وفاقی وزراء، پارٹی کے سینئر قیادت اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف۔ نواز شریف سے 35 سال پرانا تعلق جاری رہے گا، جب تک لانے والے چاہیں گے حکومت چلے گی، شاہد خاقان عباسی کی گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کو ملک کے خلاف لانچ کیا گیا، ان کی لڑائی سیاسی جماعتوں اور اداروں سے نہیں پاکستان سے ہے، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی گفتگو۔ کراچی چلتا ہے تو ملک پلتا ہے، شہر میں کام ہوگا تو پورے ملک کو فائدہ ہوگا، خالد مقبول صدیقی کی گفتگو۔ گورنر سندھ کا بچوں کے لیے فری بریک فاسٹ پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ کراچی میں آج سے گرمی بڑھنے کی پیشگوئی، ہیٹ ویو کے خدشات، جمعے تک لہر جاری رہے گی، پارہ 42 ڈگری تک جانے کا امکان، گرمی کی شدت 45 ڈگری تک محسوس ہوگی۔ اندرون سندھ شدید گرمی نے شہریوں کو بے حال کر دیا، داتوں میں پارہ 50 ڈگری پر پہنچ گیا، رحیم یار خان میں پارہ 48 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں شدید گرمی کے دوران میٹرک کے امتحانات، جگہ نہ ہونے پر برآمدی کو کلاس روم بنا دیا، پنکھے نہ ہونے سے طلبہ کی حالت غیر ہو گئی، ایک طالبہ بے ہوش۔ لنڈی کوتل میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، مشتعل افراد گریڈ اسٹیشن میں داخل ہو گئے، عملہ غائب، مظاہرین نے گریڈ اسٹیشن میں دھرنا دے دیا۔ پشاور میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا سوئی ناردرن گیس کے دفتر کے باہر احتجاج، مظاہرین کا گیس لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ واشک میں تیز رفتاری کے باعث بس کھائی میں جا گری، 28 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل، 22 مسافر زخمی ہو گئے۔ پشاور کے علاقے سربند میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے اے ایس آئی جاں بحق اور راہگیر زخمی ہو گیا، مقتول حیات آباد میں تعینات تھا۔ کراچی کے علاقے شیرشاہ سے تاجر سے 50 لاکھ روپے بھتہ مانگنے والا گرفتار، پرچی کے ساتھ گولیاں بھی بھیجی تھی، ملزم تاجر کے کارخانے میں مزدوری کرتا تھا۔ اور لاہور میں کمپنی ڈبل روٹی کی قیمتیں مقرر، چھوٹی ڈبل روٹی 110 اور بڑی 200 روپے میں فروخت ہوگی۔